نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس رکو نمبر 10 اور 11 کی تفسیر آج انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ سورہ یونس میں چونکہ 11 رکو ہی ہیں تو آج انشاءاللہ سورہ یونس کا اختتام ہو جائے گا۔ رکو نمبر 10 کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ ٹھہرایا اور ان کے سمندر سے نکلنے اور ان کے دشمن فرعون کی ہلاکت کے بعد انہیں عزت کے مقام میں اتارا۔ آیت میں عزت کی جگہ سے یا تو ملک مصر اور فرعون اور فرعونیوں کے املاک مراد ہیں، یا سرزمین شام، قدس اور اردن جو کہ نہایت سرسبز و شاداب اور زرخیز ملک ہیں۔ فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ یہاں علم سے مراد یا تو توریت ہے جس کے معنی میں یہودی آپس میں اختلاف کرتے تھے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے کہ اس سے پہلے تو سب یہودی آپ کے قائل اور آپ کی نبوت پر متفق تھے اور توریت میں جو آپ کی صفات مذکور تھیں ان کو مانتے تھے، لیکن تشریف آوری کے بعد اختلاف کرنے لگے، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے حسد عداوت کی وجہ سے کفر کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ علم سے قرآن مجید فرقان حمید مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور حقیقی معرفت نہ ہو وہ علم اللہ رب العزت کا عذاب اور حجاب ہے۔ علم کے باوجود گمراہ ہو جانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اور جو علم معرفت الہی کا ذریعہ ہو وہ رحمت ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ فرمایا گیا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی دنیا میں آپ کی نبوت کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کا رب ان میں عملی طور پر اس طرح فیصلہ کر دے گا کہ آپ پر ایمان لانے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور آپ کا انکار کرنے والوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ آیت نمبر 94 اور 95 میں فرمایا تو اے سننے والے اگر تجھے اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت میں اور جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اے سننے والے اگر تمہیں ان قصوں میں کچھ تردد ہو جو ہم نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمہیں بیان کیے ہیں تو تم علماء اہل کتاب جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں سے پوچھ لو تاکہ وہ تمہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اطمینان دلائیں اور آپ کی نعت و صفت جو توریت میں ذکر ہے وہ سنا کر شک دور کر دیں۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے وہ حق آیا جو اپنے واضح دلائل سے اتنا روشن ہے کہ اس میں شک کی مجال نہیں ہے۔
لہٰذا تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی واضح دلیلوں کو جھٹلایا، ورنہ تو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال کر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے اور جس کی ملائکہ نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ کافر مریں گے، اور جب تک وہ موت کے وقت یا قیامت میں دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آ جائیں، اور اس وقت کا ایمان نہ نفع بخش ہے اور نہ ہی مقبول ہے۔ آیت نمبر 98 میں فرماتا ہے، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان بستیوں میں سے جنہوں نے ہم نے ہلاک کیا، کوئی قوم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے کفر چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے ایمان لے آتی، اور جس طرح فرعون نے اپنا ایمان لانا مؤخر کیا وہ قوم نہ کرتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، کیونکہ اختیار کے وقت میں ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کا ایمان قبول کر لیتا۔ فرمایا الا قوم یونس، لیکن یونس کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا۔ آپ نے انہیں اللہ رب العزت کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے یہ رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ اب جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آسمان سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، آپ کو ڈھونڈا اور آپ کو نہیں پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے سچی توبہ کر لی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، یہاں تک کہ اگر ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو رسول اللہ پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول ہوئی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے آخری وقت توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمانی۔ دونوں کی توبہ میں کیا فرق ہے؟ تو اس بارے میں امام فخر الدین رازی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور اس حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے، وہ یہ کہ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، قوم پر جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئی جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے اسی وقت ہی توبہ کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں، البتہ نزول عذاب سے پہلے صرف علامات عذاب کے ظہور کے بعد توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے؟
یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، یعنی ایمان لانا سعادت ازلی پر موقوف ہے۔ ایمان وہی لائیں گے جن کے لیے توفیق الہی شامل ہو۔ اس آیت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں اور راہ راست اختیار کریں، لیکن آپ کی خواہش و کوشش کے باوجود بھی ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کا آپ کو غم ہوتا ہے۔ تو اس کا آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ازل سے جو شقی ہوتا ہے وہ ایمان نہیں لائے گا۔ پھر فرمایا افأنت تکرہ الناس، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے؟ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ روا نہیں کہ لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں، کیونکہ ایمان تو تصدیق اور اقرار کا نام ہے، اور کسی پر جبر اور زبردستی کرنے سے تصدیق قلبی حاصل نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کو جبرن مسلمان بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں۔ فرمایا وما کان لنفس، اور کسی جان کو قدرت نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو بندہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کرتا ہے، اپنے چاہنے کی وجہ سے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور جب اللہ ہدایت کا ارادہ نہ کرے تو بندہ اپنی رغبت سے کفر پر رہتا ہے اور اس رغبت کا عذاب پاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بندہ مجبور ہے، کیونکہ بندے کی رغبت بھی مشیت الہی میں داخل ہے۔ مجبور کرنے کی بات تب ہو جب آدمی کفر پر اس طرح مجبور ہو جیسے راشے میں مبتلا آدمی کے ہاتھ کانپتے ہیں کہ اگرچہ وہ کتنا ہی اسے روکنا چاہے روک نہیں پاتا۔ تو اگر کوئی آدمی کفر پر اس طرح مجبور ہے کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتا ہے مگر اسے قدرت ہی نہیں، وہ ایمان لا ہی نہیں پاتا، اس کا دل تصدیق ہی نہیں کر پاتا اور اس کی زبان اقرار اسلام کرتی ہی نہیں، پھر تو کہا جائے گا کہ اسے کفر پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر دل میں قبول کرنے کا اختیار موجود ہے لیکن پھر بھی ایمان قبول نہیں کرتا تو وہ ہرگز مجبور نہیں ہے۔ آیت نمبر 101 میں فرمایا تم فرماؤ، تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ اس کی تخلیق اور مشیت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات و قدرت اور پر موجود دلائل میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان مجبور محض ہے۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان نشانیاں طلب کرنے والے مشرکین سے فرما دیں کہ تم دل کی آنکھوں سے دیکھو اور غور کرو کہ آسمانوں اور زمین میں توحید باری تعالی کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اوپر سورج اور چاند ہے جو کہ دن اور رات کے آنے کی دلیل ہے، ستارے ہیں جو کہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، زمین میں پہاڑ، دریا، دفینے، نہریں، درخت، نباتات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے اور ان کا خالق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو عظمت خداوندی، توحید الہی اور قدرت ربانی سمجھانے کے لیے یہی دلائل کافی ہیں۔ اب اگر ان سب دلائل کے باوجود کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا ارادہ جہنم میں جانے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 102 اور 103 میں فرمایا تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، تم فرماؤ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں بھی ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔
آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ گویا یہ لوگ گزشتہ امتوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام اپنے زمانوں میں کفار کو ان دنوں کے آنے سے ڈراتے تھے جن میں مختلف قسم کے عذاب نازل ہوں، جبکہ کفار اسے جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے عذاب نازل ہونے کی جلدی مچاتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار بھی انہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ ان سے فرما دیں کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ فرمایا ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ عذاب کا خوف دلانے کے بعد اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جب عذاب واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالی رسول کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ میں سورہ یونس کے رکو نمبر 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ رکو نمبر 11 کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 104 میں اور آیت نمبر 105 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو تو جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دین کا اظہار کریں اور یہ اعلان کر دیں کہ وہ مشرکین سے علیحدہ ہیں، تاکہ مشرکین کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں مشرکوں کے شکوک و شبہات زائل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر ہونے کی بجائے اعلانیہ ہونے لگے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ سے فرما دیں کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی حقیقت اور اس کی صحت کی طرف سے کسی شبے میں مبتلا ہو اور اس وجہ سے غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو تو میں تمہیں اپنے دین کی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو عبادت چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیونکہ بت خود مخلوق ہے اور عبادت کے لائق نہیں ہے، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کر کے تمہاری جان نکالے گا، کیونکہ وہ قادر ہے، وہ مختار ہے، وہ برحق معبود ہے اور مستحق عبادت ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر باطل سے جدا رہ کر دین حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ آیت نمبر 106 میں فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر جو نہ تجھے نفع دے سکے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں بظاہر خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کا غیر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی مستقل یا شریک بنا کر عبادت نہ کر، جو عبادت کرنے اور پکارنے کے باوجود تجھے کوئی نفع نہ دے سکے، اور اگر تو اس کی عبادت کرنا اور اسے پکارنا چھوڑ دے تو وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور میرے منع کرنے کے باوجود تو نے ایسا کیا تو اس وقت تو اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 107 نے فرمایا، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو نفع بھی پہنچاتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں، جبکہ آیت میں کسی مخلوق کے نفع نقصان پہنچانے کا انکار کیا گیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب آیت کے الفاظ میں ہی موجود ہے کہ مخلوق کے نفع پہنچانے کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، چاہے تو کوئی اسے روک کر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے نقصان کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس نقصان کو ٹال کر نفع نہیں پہنچا سکتا۔
پھر فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ وسعت اور آسانی کا ارادہ فرمائے تو اس کے رزق کو روکنے والا کوئی نہیں، وہی نفع اور نقصان میں ہر ایک کا مالک ہے، بھروسہ اور اسی پر اعتماد چاہیے، اور نفع ضرر جو کچھ بھی ہے وہی اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کی گناہوں کو چھپانے والا اور ان پر مہربان ہے۔ آیت نمبر 108 میں فرمایا تم فرماؤ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ فرمایا قل تم فرماؤ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اہل مکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قرآن اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ان سے جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ہدایت کا ثواب اسے ہی ملے گا، اور اگر تم میں سے کوئی کفر کرے تو اس سے اللہ رب العزت کا کچھ نقصان نہیں، اور کوئی ایمان لائے تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی نفع یا نقصان پہنچے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی گمراہی کا عذاب اسی کی جان پر ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اس کی ہدایت اور گمراہی میں کوئی شریک نہیں، بلکہ ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں کہ تمہیں ہدایت حاصل کرنے پر مجبور کروں۔ آیت نمبر 109 میں فرماتا ہے اور اس وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو وحی فرماتا ہے آپ اسی کی پیروی کریں، اور آپ کی قوم کے کفار کی طرف سے آپ کو جو اذیت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دین کو غلبہ عطا فرما کر ان کے خلاف آپ کی مدد کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ رب العزت سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سورہ یونس کے رکوع نمبر 11 کا اختتام ہے۔ الحمدللہ آج سورہ یونس کی تفسیر کا اختتام ہوا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں انبیاء کرام کی تعلیمات سے سبق لینے والیاں اور صبر و توکل کے ساتھ اس کے دین پر قائم رہنے والیاں بنائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور قرآن کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔